بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے، میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من پسند انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں، آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے یہ ہماری شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا دیا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کم بخت، تم نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کس کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور سادہ کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی تو شہزادی نے سوچا، کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں اور رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور بھی نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑے پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنے ویران جگہ پر جھونپڑی، پھر جھونپڑی کے اندر جا کر دیکھا ایک بوڑھا ضعیف آدمی چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں پانی کا ایک گڑھا پڑا ہوتا ہے، وہ گلاس بھر کر بوڑھے ضعیف کو پانی پلاتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی، تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تو شہزادی نے اسے پورا ماجرا سناتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ پھر بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں ہی رہنے کو بولتا ہے اور بولتا ہے، میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا، پھر 8 دن بعد آؤں گا، تم یہیں رہو جھونپڑی میں، کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم گڑھا بھر لیا کرنا۔ بوڑھا آدمی صبح شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی جھونپڑی میں صفائی کرتی ہے اور بکری کا دودھ نکال کر آدھا اپنے لیے رکھتی ہے اور آدھا برتن میں ڈال کر باہر رکھ لیتی ہے تاکہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو وہ پی لے گا۔ خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہے۔ دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے اور زیورات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ شاید سانپ بہت بھوکا تھا اور دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب وہ دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔
ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ سناتی ہے، اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدوروں کو لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے، اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے، جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا محل جس میں ہر نوکر اور دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے، جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے، اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت خوش رہتی ہے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچتی ہے، اور بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کون سی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے، شہزادی سے ملنے کا یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی کو حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے چہرے پر نقاب پہن کر ملتی ہے اور ان کے سامنے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے، اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے کہ محل کے شان و شوکت، خوبصورتی، شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی شہزادیوں کو بہت متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو، اور میں تمہارے کہنے پر اپنی بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے، اور میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا۔ تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، چاہے وہ قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لیں۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں۔ میں کہتی تھی نا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، اور اپنے گلے کی مالا دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل ہی دل میں اشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے تب یہ ہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی اور اپنے نصیب کا پہنتی۔